دنیا کی سب سے پرانی جامعہ یعنی یونیورسٹی جو آج تک مسلسل چل رہی ہے. لوگ سوچتے ہیں کسی مغربی فلسفی نے بنائی ہوگی، لیکن 9ویں صدی عیسوی میں ایک مسلمان خاتون نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ہاں، اور یہ واقعی بہت سے لوگوں کے لیے نئی معلومات ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم تاریخ اور خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا، تو ذہن میں ایک بالکل مختلف تصویر آتی ہے. بالکل. اکثر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ماضی ہمیشہ بہت تاریک تھا اور صدیوں کے سفر کے بعد مطلب ہم آج کی اس روشنی تک پہنچے ہیں. جیسے کسی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے نا، صحیح. بنیاد رکھی، دیواریں کھڑی کیں اور پھر چھت ڈال دی. ایک سیدھا راستہ جہاں ہر نیا دور پچھلے سے بہتر ہی ہوتا ہے. ہاں. لیکن جب باری آتی ہے تاریخ اور انسانی حقوق کی، تو یہ جو سیدھی لائن ہے نا، یہ اچانک غائب ہو جاتی ہے. اور اسی الجھن کو سلجھانا آج انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب حقائق اور یہ جو بنائے گئے تصورات ہیں ان کے درمیان فرق نہ کیا جائے تو ایک بہت گہرا جھول پیدا ہو جاتا ہے. رہی بات ہے. پھر ہم نتیجے بھی غلط نکالنے لگتے ہیں. بالکل. کیونکہ ہماری بنیادی معلومات ہی مکمل نہیں ہوتی. تو چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں. آج کے اس گہرائی میں مطالعے کا مقصد بالکل یہی ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالرحیم کدوئی کی ایک انتہائی اہم کتاب ویمن ان اسلام کے حوالے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی زبردست تحقیق ہے. ڈاکٹر کڈوئی ایک نامور پروفیسر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اور انہوں نے اسلامی تعلیمات اور آج کے دور کے درمیان ایک واضح پل بنایا ہے. رائٹ. اور آج ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق، ان کی روحانی، سماجی اور قانونی حیثیت دراصل ہے کیا. یہ گفتگو ان تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو اس معلومات کی شور میں اصل حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو شروعات کہاں سے کریں؟ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ اسلام نے اسلام سے پہلے کے زمانے کے مقابلے میں کتنا بڑا انقلاب برپا کیا. مطلب پری اسلامک عربیہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل. اگر اس تبدیلی کی شدت کو واقعی سمجھنا ہے نا، تو پہلے اس زمانے کی تاریخی کو دیکھنا ہوگا. اس دور میں بیشتر معاشروں میں، خاص طور پہ عرب میں، خواتین کو بنیادی انسانی حقوق سے مکمل طور پہ محروم رکھا جاتا تھا. ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ظالمانہ رسمیں عام تھیں اس وقت. عام تھے، اور انہیں برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. عورت کا اپنا کوئی قانونی وجود تھا ہی نہیں. وہ محض ایک جائیداد سمجھی جاتی تھی جو وراثت میں مردوں کو ملتی تھی. ویٹ، لٹرلی جائیداد؟ یعنی مرد مر گیا تو عورت بھی باقی سامان کے ساتھ آگے ٹرانسفر ہو گئی؟ بالکل ایسے ہی. وہ ایک پراپرٹی تھی. تو اب آپ خود سوچیں کہ وہاں اچانک انہیں وراثت کا حق. او واو. اگر ایک معاشرہ صدیوں سے عورتوں کو صرف جاگیر سمجھ رہا ہے تو انہیں اچانک مالی خود مختاری دینا کیا یہ اتنا آسان تھا؟ آسان؟ یہ تو ایک بھوچال جیسا تھا ان کے معاشرے کے لیے. یعنی اگر ہم اسے آج کے دور کی کسی عظیم آئینی ترمیم سے، مطلب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے تشبیہ دیں تو یہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑا جھٹکا ہوگا ان لوگوں کے لیے. بہت بڑا. ایک دن ایک خاتون کو خاندان کی ملکیت سمجھا جا رہا ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد وہی خاتون نہ صرف آزاد ہے بلکہ اسے باقاعدہ وراثت میں حصہ مل رہا ہے. رائٹ. اور صرف وراثت ہی نہیں نا؟ نہیں، زبردستی کی شادی کو ممنوع قرار دیا گیا. عورت کی رضامندی کو لازمی شرط بنا دیا گیا. اور سب سے بڑی بات، انہیں اپنی جائیداد خود رکھنے کا حق ملا. یعنی اپنا پیسہ خود کنٹرول کرنا؟ ہاں، اپنے مالی امور آزادانہ طور پر سنبھالنے کا حق. اس قانون نے مردوں پر منحصر ہونے کی مجبوری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. صحیح. جب آپ کسی انسان کو مالی خود مختاری فراہم کرتے ہیں تو آپ دراصل اسے معاشرے میں ایک طاقتور آزاد شخصیت بنا دیتے ہیں. بالکل. یہ صدیوں پرانے نظام کے خلاف ایک مکمل بغاوت تھی. اور یہ صرف قانونی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک مکمل سوشیو اکنامک انقلاب تھا. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ قانون تو بن جاتے ہیں لیکن لوگ انہیں دل سے تسلیم نہیں کرتے جب تک ان کی سوچ نہ بدلے. اور سوچ بدلنے کے لیے روحانی بنیاد چاہیے ہوتی ہے. وہی. تو اس قانونی انقلاب کی روحانی بنیاد کیا تھی؟ مجھے لگتا ہے لوگ اکثر مساوات یا برابری کو صرف آمدنی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، جو کہ ادھوری بات ہے. اس کی بنیاد خالق کے سامنے دونوں کی برابری تھی. قرآن اس فلسفے کو بہت واضح اور آسان انداز میں بیان کرتا ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی روح سے پیدا ہوئے ہیں. ایک ہی روح سے؟ یعنی دونوں کی شروعات میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں. دونوں کی شروعات ایک ہی جگہ سے ہوئی ہے.
خدا کی نظروں میں برتری کا معیار جنس یعنی جینڈر نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ رائٹ، اور عبادت وغیرہ میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے؟ بالکل، عبادت، روزہ، نماز دونوں کے لیے برابر ہے اور ان کا اجر بھی برابر ہے۔ جب ایک معاشرے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے نا کہ خدا کے سامنے مرد اور عورت ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر زمین پر ان کے درمیان فرق رکھنے کا جواز ہی نہیں بچتا۔ صحیح پکڑا آپ نے، اور اسی روحانی برابری نے دراصل ان سماجی حقوق کی مضبوط بنیاد رکھی تھی۔ یہ نکات واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا قرآن کا یہ تصور کہ مرد جو کمائے گا وہ اس کا حصہ ہے اور عورت جو کمائے گی وہ اس کا حصہ ہے، دراصل ایکول اپارچونٹی کا سب سے پہلا فریم ورک نہیں تھا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو واقعی یہ ایکول اپارچونٹی کا ایک لاجواب فریم ورک تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک عورت کی محنت کی کمائی پر صرف اس کا اپنا حق ہونا یہ دنیا کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ حقیقت میں، اور یہی مالی برابری پھر تعلیم کی طرف بھی لے آتی ہے، رائٹ؟ ہاں، کیونکہ جب آپ کسی کو قانونی اور روحانی حیثیت دیتے ہیں تو اس کی ذہنی نشو و نما کو روک نہیں سکتے۔ پروفٹ محمد نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اس میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے۔ دونوں شامل تھے، یہ کوئی آپشن یا اجازت نہیں تھی، یہ ایک فرض تھا، ایک باقاعدہ ذمہ داری تھی۔ جس نے انہیں ان بندشوں سے آزاد کیا جو انہیں علم سے دور رکھتی تھیں۔ اگر ہم تاریخ میں ایسی شخصیات کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ ہم نے شروع میں اس پرانی جامعہ کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، فاطمہ الفہری کا، جنہوں نے 9ویں صدی میں موراکو میں یونیورسٹی آف القراوین بنائی۔ ویٹ، یعنی دنیا کی سب سے پرانی مسلسل چلنے والی یونیورسٹی ایک مسلمان خاتون نے بنائی، وہ بھی 9ویں صدی میں؟ جی بالکل، اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ یونیورسٹی اپنی وراثت میں ملنے والی دولت سے بنائی۔ واو، یعنی وہی قانون جس نے انہیں مالی خود مختاری دی، اسی کا نتیجہ یہ علمی عمارت تھی۔ لوگ تو اکثر سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم ایک مغربی ویسٹرن کانسیپٹ ہے۔ وہی تو، ہم تاریخ کو غلط اداسوں یعنی لینزز سے دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں عورتوں کا کردار ہمیشہ سے نمایاں رہا ہے۔ جیسے خدیجہ کی مثال ملتی ہے شروعاتی دور میں ہی۔ بالکل، خدیجہ صرف ایک تاجر نہیں تھیں، وہ اپنے وقت کی ایک انتہائی کامیاب، خود مختار اور امیر بزنس وومن تھیں۔ اور ان کی مالی طاقت نے ہی ابتدائی اسلام کو سہارا دیا تھا نا۔ ہاں، وہ کسی مرد کی محتاج نہیں تھیں، انہوں نے خود اپنے شوہر کو مالی اور جذباتی سہارا دیا۔ زبردست۔ اور عائشہ کی مثال بھی تو ہے ہمارے پاس۔ جی، وہ ایک عظیم عالمہ تھیں، استاد تھیں اور اسلامی فقہ کی سب سے بڑی ماہرین میں سے ایک تھیں۔ دور دور سے بڑے علماء ان کے پاس مشکلات کا حل پوچھنے آتے تھے۔ یعنی یہ خواتین صرف پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی مورت نہیں تھیں؟ بالکل نہیں، معاشرے کے اہم ترین فیصلوں میں ان کی آواز شامل تھی۔ اور رفیدہ الاسلمیہ کی مثال بھی لے لیں۔ وہ کون تھیں؟ مجھے ان کا بیک گراؤنڈ زیادہ نہیں پتا۔ وہ پہلی مسلمان خاتون نرس مانی جاتی ہیں۔ انہوں نے طبی شعبے میں یعنی ہیلتھ کیئر میں باقاعدہ اپنا کردار ادا کیا اور زخمیوں کا علاج کیا۔ کیا بات ہے! اور یہ سلسلہ تاریخ کے انہی پنوں تک محدود نہیں رہا ہوگا، جدید دور میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ بے شمار۔ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ملالہ یوسفزئی ہیں، جو سب سے کم عمر نوبل laureate ہیں۔ بے نظیر بھٹو تھیں، جو کسی بھی مسلمان اکثریت والے ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ رائٹ، عرب اسپرنگ میں خواتین کی پولیٹیکل ایکٹیویزم کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح کہا۔ اور ادب میں لیلا ابو لیلا اور حنان الشیخ جیسی ادیب خواتین ہیں، یہاں تک کہ سائنس اور سٹیم فیلڈز میں بھی۔ ہاں، جیسے سعودی عربیہ کی ڈاکٹر حیات سندھی بائیو ٹیکنالوجی میں ماہر ہیں اور کنسلٹیٹو اسمبلی کی پہلی خواتین ممبرز میں سے ایک ہیں۔ لیکن یہ سب تو پبلک لائف اور ایجوکیشن کی باتیں ہو گئی نا۔ مسئلہ تو گھر کی چار دیواری کے اندر آ کر تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ آپ شادی اور خاندان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ سب سے زیادہ بحث کا موضوع تو یہی رہتا ہے نا۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ شادی کا تصور کیا ہے؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ اسلام میں شادی کو ایک مقدس معاہدہ سمجھا جاتا ہے، ایک سیکرڈ کانٹریکٹ جو مکمل طور پر باہمی رضامندی پر مبنی ہے۔ ایک کانٹریکٹ؟ تو اس میں حقوق اور فرائض کیسے طے ہوتے ہیں؟ عام طور پر مرد کو مالی ذمہ داری دی گئی ہے اور عورت گھر اور بچوں کی نگہبان ہے، لیکن یہ رولز مقاصد اور صلاحیت کے حساب سے فلیکسیبل ہے۔ فلیکسیبل ہیں، مطلب اگر عورت چاہے تو وہ بھی کما سکتی ہے؟ بالکل، اگر عورت کماتی ہے تو اسلام اس پر گھر کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔
وہ اس کی مرضی ہے، اس کا پیسہ صرف اس کا ہے۔ ویٹ، یعنی مرد کی کمائی پورے گھر کی اور عورت کی کمائی صرف اس کی اپنی؟ ہاں، مرد پر فرض ہے کہ وہ خاندان کی مالی ضروریات پوری کرے۔ یہ دراصل عورت کو مالی تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا اسلامی شادی کا تصور ایک قسم کا لیگل پارٹنرشپ اگریمنٹ ہے جس میں دونوں پارٹنرز کے حقوق پہلے سے کلیئر ہوتے ہیں؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب ہاں ہے۔ اس معاہدے میں یہ کلوزز دراصل عورت کے قانونی اور مالی تحفظ کو ہی یقینی بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ عورت کو مرد کی پراپرٹی سمجھا جائے۔ لیکن ایک منٹ، اگر یہ پارٹنرشپ اتنی ہی برابری پر ہے تو پھر ایک سے زیادہ شادیاں یعنی پولیگمی، یہ قانون تو مرد کے حق میں لگتا ہے، اسے کیسے سمجھیں؟ یہ ایک بہت کامن سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن نے 4 شادیوں کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن سورہ النساء میں اس کے ساتھ انصاف اور برابری کی انتہائی سخت شرط بھی جوڑ دی ہے۔ انصاف اور برابری کی شرط؟ ہاں، قرآن نے خود وضاحت کی ہے کہ تم چاہ کر بھی عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکو گے۔ اسی لیے آج کے دور کے بیشتر اسکالرز اور علماء ایک شادی یعنی مونوگمی کو ہی آئیڈیل مانتے ہیں۔ اچھا، یعنی اجازت کسی فرمائش یا شوق کو پورا کرنے کے لیے نہیں تھی؟ نہیں، وہ خاص تاریخی حالات تھے۔ جنگوں کے بعد خواتین اور یتیموں کی تعداد بڑھ گئی تھی، تو انہیں سماجی تحفظ دینے کے لیے یہ اجازت تھی۔ یہ آج کے عام حالات کے لیے انکریج نہیں کیا گیا۔ رائٹ۔ اور طلاق کے حوالے سے کیا قوانین ہیں اگر پارٹنرشپ ٹوٹ جائے تو؟ طلاق کو آخری رستہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن اس کے لیے انصاف اور باوقار طریقہ بتاتا ہے۔ عورت کا مالی تحفظ یعنی ایلیمنی اور بچوں کی پرورش کا خرچ مرد کے ذمے ہے۔ اور بچوں کی کسٹڈی وہ کس کو ملتی ہے؟ کسٹڈی میں ہمیشہ بچے کا بہترین مفاد دیکھا جاتا ہے اور عام طور پر چھوٹے بچوں کے لیے ماں کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اب یہاں آ کر دماغ تھوڑا الجھتا ہے۔ کیوں؟ کیا الجھن ہوئی؟ الجھن یہ ہے کہ اگر اسلامی تاریخ اور قانون میں اتنے حقوق ہیں تو آج میڈیا میں عورت پر ظلم کا امیج کیوں اتنا عام ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت ضروری مدعا ہے۔ مطلب حقیقت اور جو تصویر عام طور پر دنیا میں دکھائی جاتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق لگتا ہے۔ اور اسی لیے ڈاکٹر کڈوائی کی کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں، معلومات کی کمی اور میڈیا کی بائزڈ رپورٹنگ کی وجہ سے ہیں۔ تو لوگ اسلام اور ان مقامی رسموں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ بالکل۔ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں اسلام نے 1400 سال پہلے انہیں پراپرٹی اور بزنس کے حقوق دیے جو مغرب میں بہت بعد میں عام ہوئے۔ ہاں، یعنی لوگ ریلیجن اور کلچر کو الگ الگ نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ جیسے آپ کے کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم یعنی مذہب بالکل ٹھیک ہو، اچھا۔ لیکن لوگ کسی تھرڈ پارٹی وائرس یا بگی ایپ کی وجہ سے، جسے ہم مقامی ثقافتی رواج کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے پورے سسٹم کو خراب کہنا شروع کر دیں۔ ہم فالٹ کہاں نکال رہے ہیں؟ وائرس میں یا او ایس میں؟ واہ، کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل مسئلہ وائرس کا ہے، یعنی ان قبائلی رسموں کا۔ تو مثال کے طور پر یہ آنر کلنگز یا زبردستی کی شادیاں، ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ کروکاری کہہ لیں یا فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن یعنی FGM، یہ سب پری اسلامک یا مقامی ثقافتی رواج ہیں۔ ان کی قرآن یا حدیث میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ زیرو گنجائش۔ پروفٹ محمد نے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ نرمی اور احترام کی تلقین کی ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے ان رسموں کو ختم کیا تھا، اور آج لوگ واپس انہی رسموں کو اسلام کا لیبل لگا کر بیچ رہے ہیں۔ یہ واقعی بہت افسوسناک ہے۔ اور اسی طرح حجاب کا معاملہ بھی ہے۔ اکثر اسے ظلم کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ کتاب بہت خوبصورتی سے وضاحت کرتی ہے کہ یہ مسلمان خواتین کی اپنی پسند یعنی پرسنل چوائس اور حیا کا معاملہ ہے۔ یہ ان کی امپاورمنٹ ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اس لیے اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اسلام کے اصل چہرے کو جانا جا سکے، جو کہ ان ثقافتی رسموں کے نیچے دب گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب ہم کلچر اور ریلیجن کو انٹینگل کرتے ہیں تو حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس بات پر زور دینا بنتا ہے کہ جب ہم معلومات کے اوور لوڈ سے باہر نکل کر
اصل سرچشموں کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو بہت سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ بالکل، اور ڈاکٹر کدوئی کی کتاب ویمن ان اسلام یہی بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں واپس ان اوریجنل سورسز کی طرف لے جاتی ہے۔ وہی اصل چیز ہے۔ آخر میں جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور، کیا سوال ہے؟ اگر 1400 سال پہلے عورتوں کو وراثت، تعلیم اور بزنس میں ایسی خود مختاری دے دی گئی تھی، تو کیا آج کی جدید دنیا کا جینڈر ایکوالٹی کے لیے چلنے والا مقابلہ دراصل اس شاندار تاریخ کو دوبارہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ مطلب کیا ہم واقعی نئے حقوق مانگ رہے ہیں یا اس پوائنٹ پر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ مجھے لگتا ہے لوگ اس پر واقعی غور کریں گے۔ امید ہے اس گفتگو نے صدیوں پرانے حقائق کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہوگا۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔